الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. ایک یہودی اور ایک مسلمان دونوں کے درمیان اپنی ایک پنچکی کے بارے میں تنازع تھا. اس تنازع کو لے کر وہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے. سرکار دو عالم رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاملے کی تفصیل جاننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ صادر فرما دیا، کیونکہ یہودی حق پر تھا اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا تھا وہ ناحق پر تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ فرما دینے کے بعد دوبارہ اب کسی شک اور تردد کی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس نام نہاد مسلمان نے وہاں سے ہٹ کر کہا کہ میں حضور کے اس فیصلے کو نہیں مانتا. چلو حضرت عمر ابن خطاب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے اپنے اس معاملے کا فیصلہ کرواتے ہیں. جب یہ دونوں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنا معاملہ پیش کیا اور یہ بھی کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معاملے کا فیصلہ فرماتے ہوئے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، لیکن یہ جو مسلمان ہے اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ابھی اس معاملے کا فیصلہ کرتا ہوں. یہ کہہ کر آپ اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے اور اپنی شمشیر بے نیام لے کر آئے اور آپ نے اس شخص کا، اس مسلمان کا سر قلم کر دیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. منافقین کی ٹولیوں نے آپ کے اس اقدام کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے مدینے میں پھیلا دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا تاکہ معاملے کی تفتیش اور تحقیق ہو جائے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دینے کے لیے نکلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے آیت کریمہ حکم خداوندی لے کر حاضر ہوئے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فلا وربک، اے محبوب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، حتی، یہاں تک کہ یحکموک فیما شجر بینہم، یہ اپنے آپسی معاملات میں، اپنے آپسی جھگڑوں میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر ان کے دلوں میں آپ کے کیے ہوئے فیصلے کے تعلق سے کسی طرح کی کھٹک نہ ہو. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور دل و جان سے آپ کے فیصلے کو مان لیں. تو اللہ رب العزت کے اس فرمان نے یہ واضح کر دیا اور اس فیصلے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر جو ہے مہر ثبت فرما دی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، جبکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اپنے آپ کو
जो है अहले ईमान और अहले इस्लाम में से जो है शुमार कराता है, मगर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे मुहतरम सामाईन व नाज़रीन, आइए आज हम अपनी जिंदगियों का और अपने मामलात का देखते हैं कि हम दावा तो कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल के उम्मती हैं, हम मुसलमान हैं, मगर जब अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले हमारे सामने पेश किए जाते हैं तो हम उनका इनकार कर देते हैं या टाल मटोल से काम लेते हैं और उन पर अमल करने के लिए हम तैयार नहीं होते। अल्लाह तबारक व तआला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को और आपके फरामीन और आपके फैसलों पर हमें दिलो जान से उसको मानते हुए उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।